اس پاکستان میں جس کی آبادی کو 24 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، 200-400 لوگ ایسے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہوں، شاید کچھ کم ہوں، تو 200-400 لوگ ایسے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں اپنے شعبے میں، اور انہیں اس کا ٹکا نہیں ملتا، اس کے عوض انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہنے کو پاکستانی کلچر کی بنیاد کہلاتے ہیں، جن کے نام پر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اجتماعات سجائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ادیب ہیں، یہ لوگ افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، فکشن لکھتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب وہ لکھتے ہیں تو اولاً جب وہ کسی رسالے میں چھپتے ہیں، کسی لٹریری میگزین میں چھپتے ہیں، کہیں بھی چھپتے ہیں، تو ان کو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو بس فکشن لکھتے ہیں، کہانی وانی لکھتے ہیں، آپ کو پیسے کس بات کے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنی چیز چھاپنے کے لیے، اپنا رسالہ یا اپنی مجموعہ چھاپنے کے لیے کمپوزر کو پیسے دیتے ہیں، کمپوزنگ کے، ڈیزائنر کو دیتے ہیں، وہ پیج میکر کو دیتے ہیں، پرنٹنگ کے پیسے دیتے ہیں، کاغذ کے پیسے دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جس گدا گاڑی میں کاغذ لدوا کے لاتے ہیں اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، نہیں دیتے تو لکھنے والے کو نہیں دیتے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر آج آپ ایک ناول لکھیں، افسانوں کا مجموعہ ترتیب دیں، جو ایک لمبا کام ہے، کئی مہینوں کا، بعض اوقات سالوں کا، اور آپ چھپوانے کے لیے جائیں کسی پبلشر کے پاس، کسی ناشر کے پاس جائیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کریں کہ آپ اس کی کچھ فنانسنگ کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ تھوڑا تعاون کر دیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ کیسی فنانسنگ ہے؟ کون سا تعاون ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو پرنٹنگ کی کاسٹ آئے گی، جو قیمت لگے گی اس کے پیسے آپ ادا کر دیں۔ رائٹر کو، فکشن نگار کو یہ مشکل درپیش ہے کہ وہ جب اپنا ناول چھپوانے جائے گا تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 500 کاپیوں کے۔ اس کے بعد وہ ناشر اس کو فروخت کرے گا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اس کی تشہیر کرے گا سوشل میڈیا پہ، اور رائٹر کو گویا شہرت مل جائے گی، نام مل جائے گا، لوگ واہ واہ کرنے لگیں گے۔ لیکن اس سارے کھیل میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ شاید کسی مرحلے پہ خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کی کوئی ورتھ نہیں، اس کی کوئی مالیت نہیں۔ یہ پیسے نہ دینے کا کھیل جو ہے ان 200-400 لوگوں یا 700-800 لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں وہ بہت ٹائم لگاتا ہے، اس میں وہ اپنی انٹلیکچوئل ایفرٹ جو ہے وہ پوری ڈالتا ہے، اور اس میں ایک جو لیبر ہے، جو مزدوری ہے، جو بیٹھ کے پتا مار کے کام کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ نہیں چھپوا سکتا تو گویا یہ جو چھپوانے کا پورا عمل ہے یہ ایک لگژری ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جن کی جیب میں پیسے ہیں۔ جب کوئی مالی انسینٹو نہیں ملتا، یعنی مالی انسینٹو تو بعد کی بات ہے، ایکنالجمنٹ بھی نہیں ملتی، تو جو لکھنے والا ہے اس کے اندر جو ڈرائیو ہوتی ہے اپنی چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی، اپنی کہانی کو پالش کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو پیمنٹ ہے، جس کو ہم ادائیگی کہتے ہیں، یہ محض پیسے نہیں ہوتے، یہ پروفیشنلزم کا اس کی علامت ہے کہ یہ شعبہ جو ہے پروفیشنلز کا ہے اور آپ ایک پروفیشنل کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ نہیں ہوتا
تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو لکھنا لکھانا ہے یہ پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی مشغلہ ہے، کوئی ہابی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو مشغلے کے طور پہ ہی سمجھنے لگتے ہیں، یہ سوسائٹی سمجھنے لگتی ہے، میرے گھر والے سمجھنے لگتے ہیں، اور میں خود سمجھنے لگتا ہوں۔ اب اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جو اچھے فکشن نگار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لکھیں تو کچھ پیسے کمائیں، جب ان کو پیسے نہیں ملتے تو وہ الائڈ فیلڈز میں چلے جاتے، دائیں بائیں چلے جاتے، مثلا وہ ایڈورٹائزنگ میں چلے جائیں گے، صحافت میں چلے جائیں گے، اور ٹی وی کی اسکرپٹ رائٹنگ میں چلے جائیں گے، جہاں کچھ پیسے تو ملتے ہیں۔ اور اس کا جو کارپوریٹ کمیونیکیشن کا شعبہ جو ہے خاص طور پہ، وہ اب ایسے لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے کہ جو لکھنے والے بہت اچھے تھے، نہ جانے کیا کچھ لکھ سکتے تھے، لیکن اب وہ ایک کارپوریٹ لیول کا کام کر رہے ہیں اور کچھ آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو افسانے ہوتے ہیں، ناول ہوتے ہیں، یہ ہمارے وقت کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کا لٹریچر اپنے وقت کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کی خرابی کو، اس کی خوبی کو، انسان کے اندر کے انسان کو، انسان کی پریشانی کو، دکھوں کو، محرومیوں کو، خوابوں کو، امیدوں کو۔ وہ چیز جو ہے وہ ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس کو گویا ہم کسی قابل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا فکشن نہ آنے کی وجہ سے، جب فکشن کی مناسب مقدار گویا وہ انجیکٹ نہیں ہوتی ہے معاشرے میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ بالی ووڈ کی طرف جاتے ہیں، آپ ہالی ووڈ کی طرف جاتے ہیں، آپ یہ ترکی کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں، کوریا کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیجنس اس زمین کا فکشن جو ہے وہ ہم خریدنے کو، اس کی ادائیگی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور رائٹرز کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ جب فکشن کی اور ناول کی، کہانی کی کوئی قیمت نہ لگے، ایک نان پیئنگ ماڈل جو ہے بن جائے، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی خیرات مل رہی ہے، جیسے رائٹر معاشرے پر نہیں، معاشرہ رائٹر پر احسان کر رہا ہے کہ اس کی چیز سامنے لا رہا ہے۔ یہ سلسلہ بہت سالوں سے جاری ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، خدا جانے اس کا انجام کیا ہے۔